اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ ارمغان نجف کی جانب سے سیرت اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے آج حضرت محمد ابن مسلم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی لفظ صحابی بولا جاتا ہے تو وہ پیغمبر کے اصحاب کو بھی شامل ہوتا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب کو بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ آج امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی محمد ابن مسلم کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہے اور آپ کی وفات 150 ہجری ہے۔ آپ بنو ثقیف قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے مختلف القابات کتابوں میں نقل کیے گئے۔ آپ جو ہے وہ آپ کی شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام باقر و صادق علیہ السلام کے اصحاب جلیلہ میں سے ہیں، اور آپ کی چھوڑے ہوئے علمی آثار میں سے ایک کتاب اربع میام مسئلہ فی ابواب الحلال والحرام کے نام سے، جس میں 400 مسائل حلال و حرام سے متعلق جو آپ نے ائمہ معصومین سے نقل کیے ان کو اس میں جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ہمارے یہاں بڑی واضح اور مسلم ہے، اور معصومین علیہ السلام کی بہت سی روایات میں آپ کی مدح وارد ہوئی ہے، آپ کی تعریف وارد ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی علمی جلالت اور وثاقت پر تمام علماء رجال کا اتفاق ہے، اور سب متفق اللسان ہیں اور سب متفق اللہجہ ہیں۔ چنانچہ ہمارے بعض علماء نے تو آپ کو لکھا کانا وجہ من وجہ شیعہ، آپ شیعہ کی پہچان میں سے تھے، آپ شیعہ کی پہچان مانے جاتے تھے۔ فقط کانا من فقہاء شیعہ، اور شیعہ فقہاء میں آپ کو شمار کیا گیا ہے۔ اور معصوم علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو حکم دیا کہ وہ رجوع کریں باقاعدہ طور پر حضرت محمد ابن مسلم کی طرف۔ حضرت محمد ابن مسلم کوفی ثقفی نے 46,000 کے قریب مکمل روایتیں جو ہیں وہ امامین صادقین علیہ السلام یعنی امام باقر و صادق سے نقل فرمائی ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 70 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اور تراجم کے لکھنے والے جو علماء ہیں، یعنی جو بایوگرافی لکھتے ہیں، جن کو علماء تراجم کہا جاتا ہے، جو مختلف شخصیات کی بایوگرافی لکھتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت سارے جو ہے وہ کلمات نقل کیے، جیسے کہ آپ کا ایک علمی مقام جو امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے پاس سے جب آپ اس کا ملاحظہ کرتے ہیں تو آپ کو 5 امام کا قول نظر آتا ہے۔ لما دخل علیہ محمد ابن مسلم، جب ایک مرتبہ محمد ابن مسلم کوفی ہمارے اور آپ کے 5 امام کے پاس تشریف لائے تو امام نے انہیں دیکھ کے فرمایا بشر المخبتین، بشارت ہو ان کو جو ہماری محبت میں آزمائے جائیں گے، یا بشارت ہو مصیبت میں مبتلا ہونے والوں کو۔ یہ اشارہ تھا حضرت محمد ابن مسلم کی طرف کہ تمہیں ہماری محبت کی پاداش میں ستایا جائے گا، بہت بڑی بشارت ہے یہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی یعفور ایک صحابی ہے، اس سے بات کرتے ہوئے چھٹے امام نے فرمایا ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فإنہ قد سمع من ابی وکان وجیہا۔ چھٹے امام نے عبداللہ بن ابی یعفور سے فرمایا تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو جا کر مسئلہ جو ہے وہ محمد بن مسلم سے پوچھے، حالانکہ وہ میرے بابا کا صحابی تھا اور ان کے نزدیک بڑا صاحب وجاہت تھا، بڑی عزت والا تھا، بڑی شہرت والا تھا، بڑا علمی مقام رکھتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اوتاد الارض و اعلام الدین اربع، زمین کے 4 گویا کے ستون ہیں، 4 بڑے لوگ ہیں ہماری روایات کو بیان کرنے کے حوالے سے، محمد بن مسلم و برید بن معاویہ و لیث بن البختری المرادی و زرارہ ابن اعین علیہم رضوان۔ یہ 4 شخصیتیں بڑی ہیں جو زمین پر علمی حوالے سے ہمارے ذخیرے کی امین، ان میں سے ایک محمد ابن مسلم ہے جن کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ آپ کی علمیت کی اگر بات کی جائے تو محمد ابن مسلم نے اقامت اختیار کی مدینے میں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اصلاً آپ کوفہ مقدسہ کے رہنے والے تھے، آپ نے اقامت اختیار کی، رہائش اختیار کی مدینہ منورہ، 4 برس تقریباً آپ وہاں پہ رہے، اور اسی 4 برس میں آپ امام باقر کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے شیخ کشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِجْمَاع، یعنی ہمارے ہاں اصحاب میں سے چند ایک ہیں جو ان کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، یعنی وہ اگر کسی بات کو فقہ میں بیان کر دیں تو گویا کہ وہ اجماع کو بیان کر رہے ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ شیخ کشی فرماتے ہیں اجتمعت الاصابۃ علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبداللہ علیہم السلام، ہمارے علماء کا ایک بہت بڑے گروہ کا اس پر اجماع ہے، اس بات کی تصدیق پر اجماع ہے کہ اولین اصحاب میں سے جو ہیں وہ جناب محمد ابن مسلم کوفی ہیں جو 5 امام کے چھٹے اصحاب میں سے ہیں۔ چنانچہ
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زرارہ ہیں، معروف ابن خربوز ہیں، برید ہیں، ابو بشیر اسدی ہیں، فضیل ابن یسار اور محمد ابن مسلم جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سب اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ شیخ جعفر سبحانی دامہ ظلہ الشریف نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا کہ اختص بالامامین ابی جعفر الباقر و ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام۔ شیخ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلم کوفی جو ہیں وہ اختصاص رکھتے ہیں، خصوصیت رکھتے ہیں کہ وہ خاص صحابی ہیں چھٹے اور پانچویں امام کے۔ اسی طریقے سے وروی الشیء الکثیر من علومہما، اور انہوں نے ایک کثیر روایات کا حصہ جو ہے پانچویں چھٹے امام کی روایات سے نقل کیا ہے محمد بن مسلم نے۔ وقد وقع فی اسناد کثیر من الروایات، اور کثیر روایات کی سند میں آپ پائے جاتے ہیں، آپ کا تذکرہ وہاں پہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے شیعہ علماء کے مزید اقوال کو دیکھیں۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے رجال میں لکھا وکان وجہ اصحابنا بالکوفہ، یہاں تک فرمایا کوفے کے معروف شیعوں میں سے، کوفے کے یعنی پہچان والے جو لوگ تھے، شیعہ کا چہرہ مانے جاتے تھے، ان میں سے ایک تھے فقیہ، فقیہ درجے پر تھے، یعنی فقہات میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے، ورع تقوی و پرہیزگاری میں بہت آگے تھے۔ صاحب ابا جعفر و ابا عبداللہ علیہ السلام، پانچویں اور چھٹے امام کی صحبت انہوں نے پائی، وروا عنہما، اور ان سے روایت کیا، وکان من اوثق الناس، اور لوگوں میں بہت زیادہ بھروسے والے تھے۔ وعدہ الشیخ المفید فی رسالتہ العدیدہ من الفقہاء، شیخ مفید نے اپنے بہت سارے فقہی رسالوں کے اندر محمد بن مسلم کوفی کو فقہا میں شمار کیا ہے باقاعدہ، والاعلام، اعلام میں شمار کیا، والرؤساء الماخوذ عنہم الحلال والحرام، یہاں تک کہ شیخ مفید نے ان کو محمد بن مسلم کوفی کو ان لوگوں میں لکھا ہے جن سے حلال و حرام لیا جاتا تھا، والفتیا والاحکام الذین لا یطعن علیہم، اور آپ سے باقاعدہ فتویٰ لیا جاتا تھا، شریعت کے احکام لیے جاتے تھے اور کوئی آپ پر طعن نہیں کر سکتا تھا، ولا طریقہ الی ذم واحد منہم، اور ان میں سے جتنے نام بیان کیے گئے خصوصاً محمد بن مسلم، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی معصوم کی طرف سے طعن وارد نہیں ہوا ہے، کوئی بری بات نہیں آئی ہے، کوئی ان کی مذمت نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے محدث نراقی نے فرمایا ثقۃ وجہ فقیہ ورع، یہ بہت بھروسے مند تھے، ہماری پہچان تھے، بڑے تقوی والے تھے۔ وکان من اوثق الناس فی زمانہ، اپنے زمانے میں لوگوں میں سب سے بھروسہ مند تھے۔ وکان من حواریہما، یہ دونوں امامین صادقین علیہ السلام کے گویا کہ حواریوں میں سے تھے محمد بن مسلم۔ چنانچہ اسی کے بعد آپ دیکھیے انتہائی تعصبی عالم دین ہے ذہبی، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں ان کے نام سے جو ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک باب بنایا ہے، اور بڑے اچھے الفاظ میں امام ذہبی نے تذکرہ کیا ہے۔ وقال، اور پھر کہتے ہیں وثقہ یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین جو ہے اہل سنت کے رجال کے عالم ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے امام ذہبی کہتے ہیں کہ معروف ابن واصل ایک عالم اہل سنت کا، وہ کہتا ہے رأیت سفیان الثوری یکتب بین یدیہ، کہتا میں نے سفیان ثوری جو ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، کہتا میں نے اس کو دیکھا کہ یہ محمد بن مسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھتا تھا باتوں کو ان کی۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری روایتیں دیکھتے ہیں، آپ کی مشائخ کی جب بات ہو، جو آپ کے استاد تھے، یعنی محمد بن مسلم نے جن لوگوں سے روایت کو لیا ہے، ان میں سے ابو حمزہ صومالی ہیں، حمران ابن عین ہیں، زرارہ ابن عیون ہیں، محمد ابن مسعود طائی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے محمد ابن مسلم سے روایتوں کو نقل کیا ہے، اور وہ روایتیں تقریباً 30,000 کے قریب انہوں نے صرف امام باقر سے نقل کی ہیں، اور 16,000 کے قریب روایتیں صرف امام صادق سے نقل کی ہیں۔ اور جن لوگوں نے محمد ابن مسلم سے روایتوں کو لیا ہے ان میں ابان ابن عثمان احمر ہیں، ابراہیم ابن عثمان خزار ہیں، برید ابن معاویہ اجلی ہیں، ثعبلہ ابن میمون ہیں۔ خلاصہ کلام ہے کہ بہت بڑی تعداد ہمارے علماء کی ایسی ہے، اور بہت بڑے اصحاب کی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے روایتوں کو باقاعدہ طور پر ان سے محمد ابن مسلم کوفی سے نقل کیا ہے۔ اب محمد ابن مسلم کوفی کی روایات ہم نے آپ کی خدمت میں 46,000 کے قریب روایتیں ہیں، جس میں 30,000 بخاری لے کر آ رہے ہیں جناب پانچویں امام سے، اور 16,000 روایتیں ہیں چھٹے امام سے۔ چنانچہ یہ ان کی علمی وثاقت و جلالت ہے کہ آپ نے ان دونوں اماموں کی زندگی میں حاصل ہو کر حاضر ہو کر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا علمی مقام منوایا، اور ان کی سند میں جملے۔ لہٰذا میں تبرکاً اس عظیم صحابی کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک تبرکاً ایک روایت کامل الزرات سے پڑھ رہا ہوں جو زیارت امام حسین کے ثواب کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں پانچویں امام سے میں نے روایت کو نقل کیا، پانچویں امام فرمایا کرتے تھے کانا علی ابن الحسین علیہ السلام یقول، حضرت امام باقر علیہ السلام پانچویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا امام سجاد فرمایا کرتے تھے ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین دمعتا حتی تسیل علی خدہ بوأ اللہ بہا فی الجنہ۔ چھٹے امام یعنی کہ امام باقر علیہ السلام نے روایت نقل کی کہ میرے بابا امام سجاد فرماتے ہیں جس شخص کی آنکھ سے بھی ایک آنسو کا قطرہ ہمارے بابا امام حسین کے غم میں نکل جاتا ہے، اللہ اس آنسو کے قطرے کو جنت میں محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، اس کو وہاں پہ کسی شیشے میں محفوظ
کر دیتا ہے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمْعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهَا فِينَا، ہمارے غم کے مصیبت کے بارے میں، ہماری مصائب کے بارے میں کوئی اگر گریا کرتا ہے، اس کے آنسو اگر رخسار تک بہ کے آ جاتا ہے، لِأَذَا مَسَّنَا مِنْ عُدُوِّنَا فِي الدُّنْيَا، ہماری جو مصیبتیں دنیا کے لوگوں سے ہم تک پہنچی ہیں، اس مصیبت پہ کوئی رتبہ گریا کرتا ہے تو اللہ اس آنسو کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، اور پھر پروردگار عالم قیامت میں اس آنسو کے صدقے سے صرف اللہ عن وجہہ الاذی وآمنہ یوم القیامت من سخطہ والنار، اللہ اس آنسو کے بدلے سے قیامت میں اس شخص کو اذیتوں سے، اپنے غضب سے اور نار جہنم سے دور کر لیتا ہے۔ چنانچہ محمد ابن مسلم کوفی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہمارا مختصر سا یوں کہیے کہ ایک گفتگو کا عنوان تھا۔ بڑی معروف شخصیت ہمیں چاہیے کہ اصحاب ائمہ اہل بیت، جتنے بھی ائمہ کے اصحاب، ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، اور ان کی سیرت میں جو اطاعت اہل بیت کا پہلو نظر آتا ہے اسے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ روز محشر ہم اہل بیت کی شفاعت کے حقدار قرار پائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔